بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 129 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان وعید من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اسی عنوان کے تحت کچھ نکات ذکر کیے تھے، آج کے سبق میں بھی ہم اسی عنوان کے تحت کچھ نکات ذکر کریں گے۔ تو آج کا سبق اس عنوان کا دوسرا اور آخری سبق ہے، تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قسم کھائی اور اس کے ذریعے کسی کے مال کا مستحق بن گیا، حالانکہ وہ اپنے حلف میں جھوٹا تھا، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصہ ہوں گے۔ آگے سابقہ حدیث کی مثل ہی بیان کیا، یہاں تک کہ فرمایا میرے اور ایک شخص کے درمیان ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا، ہم دونوں نے جھگڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دو گواہ لاؤ یا وہ قسم کھائے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں جریر ابن عبد الحمید، دوسرے ہیں منصور ابن المعتمر ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سبق کے اندر گزر چکا ہے۔ وبی قال حدثنا ابن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان عن جامع ابن ابی راشد وعبد الملک ابن اعین سمع شقیق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود رضی اللہ عنہ يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغیر حقه لقي الله وهو عليه غضبان۔ قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص کسی کے مال پر ناحق قسم کھائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کے لیے ہمارے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ، آخر آیت تک۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ ابن ابی عمر المکی، جن کا مکمل نام ہے محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی، دوسرے ہیں سفیان ابن عیینہ، تیسرے ہیں جامع بن ابی راشد ثقۃ فاضل، چوتھے ہیں عبد الملک بن اعین، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ وبی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید وابو بکر بن ابی شیبۃ وحناد بن السری وابو عاصم الحنفی واللفظ لقتیبہ قالوا حدثنا ابو الاحوص عن سماک عن علقمۃ بن وائل عن ابیہ قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، قال ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرموت اور کندہ سے 2 آدمی آئے۔ حضرمی نے کہا اے اللہ کے رسول، بے شک اس نے میری ایک زمین پر جو میرے والد کی تھی قبضہ کر لیا ہے۔ کندی نے کہا کہ وہ تو میری زمین ہے، میرے قبضے میں ہے، میں اس میں زراعت وغیرہ کرتا ہوں، اس شخص کا اس میں کوئی حق نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس سے حلف لے لو۔ حضرمی نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ شخص تو فاجر آدمی ہے،
اسے تو قسم کھانے میں کوئی عار نہیں، اور نہ ہی وہ ایسی چیز سے اجتناب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے حلف لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، لہذا وہ حلف لینے چلا۔ جب اس نے پیٹھ موڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اگر اس نے اس کے مال پر ظلماً قسم کھائی اسے ہڑپ کرنے کے لیے تو یہ ضرور ضرور اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیں گے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ حناد بن سری ثقۃ، دوسرے ہیں ابو عاصم الحنفی جن کا نام ہے احمد بن جواس، یہ بھی کوفی ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ تیسرے ہیں ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی ثقۃ متقن۔ چوتھے ہیں سماک ابن حرب بن اوس بن خالد بن نزار۔ پانچویں ہیں علقمہ بن وائل ابن حجر الحضرمی الکندی الکوفی، اور چھٹے ہیں وائل ابن حجر جن کا مکمل تعارف یہاں موجود ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 4 شیوخ کو ایک حکم میں بیان کیا ہے، اور اس میں تحدیث اور عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، سماک علقمہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ چونکہ اس حدیث کے اندر حضرموت کا تذکرہ موجود ہے، ایک صاحب حضرموت سے تعلق رکھتے تھے، تو ہم آپ حضرات کو نقشے میں دکھا رہے ہیں کہ حضرموت کہاں واقع ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب ہے، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ یمن ہے، تو یمن کے ساتھ ہی حضرموت کا علاقہ موجود ہے۔ یہ نقشہ ذرا قریب کا ہے، اس میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ حضرموت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس نقشے کے اندر حضرموت کو واضح کر کے دکھایا گیا ہے، اوپر جزیرہ نما عرب ہے اور اس کے نچلے حصے کے اندر حضرموت ہے، اور دیگر علاقے آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی پوری وضاحت اور تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزع على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال بينة قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذن يذهب قال ليس لك إلا ذاك قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان قال اسحاق في روايته ربيعة بن عيدان۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ کے پاس 2 افراد کسی زمین کا جھگڑا لائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یقیناً اس نے اے اللہ کے رسول زمانے جاہلیت میں میری زمین کو غصب کر لیا تھا، اور وہ امرؤ القیس بن عابس الکندی تھا، اور اس کا مخالف ربیعہ بن عبدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس گواہ تو نہیں۔ فرمایا پھر اس سے قسم لے لو۔ وہ کہنے لگا کہ پھر تو وہ میرا مال لے اڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ جب وہ حلف لینے کے لیے کھڑا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظلماً کسی کی زمین دبا لی تو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الولید ہشام بن عبد الملک الباہلی ثقۃ ثبت، اور دوسرے ہیں ابو عوانہ الوضاح بن عبداللہ الیشکری الواسطی ثقۃ ثبت، اور تیسرے ہیں عبد الملک بن عمیر ثقۃ فقیہ۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس حدیث سے متعلق یہ چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔